وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الثقلین امام الحرمین امام کبریا خاتم النبیین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہود کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت کریں اور ان کی راہ میں رکاوٹیں پیش کریں، اور کبھی تو وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اہل اسلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ محرم الحرام میں سانحہ کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان اہل بیت ان کی شہادتیں اور آپ کے ماننے والوں کی شہادتیں کوئی نیا کام نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ یہ کام کرتے، کئی رسولوں کو قتل کیا، جن میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام وغیرہ کے نام ملتے ہیں، یہ انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں۔ پھر کئی انبیاء کرام کو قتل کرنے کی کوشش، سازش کی گئی، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میں شامل ہے کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ کو مجوسی یہ وار کرتا ہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک یہودیوں نے، ان سبائیوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا، نظر بند کیا، کھانے پینے کی ہر چیز کو روک دیا۔ اتنے ظلم کرنے کے بعد پھر آخر کر آپ کو شہید کر دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم قتل کرنے والا، سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین سانحہ کربلا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمل اور جنگ صفین، یہ بہت بڑے مارکے، بہت بڑی جنگیں، جن میں مسلمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو شہید کر دیا۔ تو یہ سارے کام، یہ ساری سازش، یہ کہاں سے چلی ہے؟ جس طرح محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ہر مسجد میں، ہر مجلس کے اندر اہل بیت، سانحہ کربلا اور ان لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جس قدر
ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اور اسی قدر بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ان واقعات کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں جن سے ایک عام مسلمان واقف نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب آپ کے بعد خلیفہ مقرر کرنا تھا، بڑے صحابہ کرام میں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں سے تھے، مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ اس دور کو یاد کرو کہ جس دور کے اندر یہ سازش کی گئی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا، مسلمانوں کے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے 2 سال گزارتے ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے 10 سال گزارتے ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے 12 سال گزارتے ہیں، اور ان 12 سالوں کے اندر جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 10 سال ہیں وہ اس طرح تھے کہ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ان میں علاقے بھی فتح ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، اور مسلمانوں کی ریاست بڑھتی گئی، لیکن آخری دور کے اندر پھر فتنوں نے جنم لیا، سازشیں کھڑی ہو گئی، وہ یہودی کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے پھر مسلمانوں کے درمیان ایسی سازش رچی، ایسی تحریک چلائی کہ جس کی لپیٹ میں پھر تمام صحابہ کرام آئے اور مسلمان آتے گئے، اور آج تک وہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اے احمد ادھر بیٹھ، اتنے آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ وہ سرگنا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا، اور اس آخری دور کے اندر دیکھیں یہ بندہ سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی انتظار کرتا رہا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر کے 10 سال دور میں بھی اس نے انتظار کیا، کیونکہ جو قریش کی شاخیں تھی، جو قبیلے تھے، ان میں بڑے بڑے قبائل میں سے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ بنو ہاشم کے ہاتھ میں کعبہ کی باغ دوڑ تھی، یہ قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، اور بنو امیہ کے ہاتھ میں عسکری طاقت تھی۔ یہ دونوں قبائل دونوں طاقتور تھے، اور یہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ ابو بکر یہ قبیلہ دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ کوئی پراپیگنڈا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو اس نے اپنا منہ بند رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور میں ان کے جلال کو دیکھا، اور یہ بات دیکھی کہ یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی سازش، ایسا فتنہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا،
لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر آخری دور کے اندر اس نے پھر ایسے ایسے کام کیے کہ مسلمانوں کے اندر فتنے کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کو سازشوں کا شکار کر دیا، آپس میں لڑوا دیا۔ اس نے پہلی بات کہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو گورنر ہیں، وہ مصر کا ہو، وہ شام کا ہو، وہ دمشق کا ہو، وہ یمن کا ہو، ان کو نوازتے ہیں۔ جو بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا ان کو پھر اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس نے یہ پراپیگنڈا کیا، یہ بہتان لگایا، اور دوسری بات کی کہ وہ نظریہ، وہ سوچ اور فکر اس نے دی جو آج عام مسلمان کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ علی مولا ہے، علی خدا ہے، اور آج دیکھیں ان دنوں کے اندر ایک عام مسلمان اس نظریے کا، اس سوچ اور فکر کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھی علی مولا کے نعرے لگاتا ہے، علی کو خدا بنا دیا ہے۔ یہ سوچ اور فکر اس یہودی عبداللہ بن سبا نے دی۔ اور تیسرا کام جو اس نے کیا، اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اس نے انگلیاں اٹھائیں، اور یہ بات کی جو گورنر تھے ان پر الزامات لگائے۔ کوفہ کا گورنر ہے، مصر میں جا کے اس کے بارے میں باتیں کی، مصر کا ہے وہ دمشق میں چلا گیا، شام کے اندر چلا گیا، اور یمن میں چلا گیا۔ یعنی اتنے سورسز نہیں تھے کہ فوری پتہ لگوایا جا سکے کہ یہ یمن میں کھڑا ہو کے جو مصر کے گورنر کے بارے میں باتیں کر رہا ہے یہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے ایک پراپیگنڈا کیا ہے، وہ باتیں کی ہیں سچی ہیں یا جھوٹی، اتنی جلدی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو ابھارا اور ایک تحریک کھڑی کر دی۔ دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مدینہ میں منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور اس بات کا اعلان کیا کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اور پھر یہ فتنہ اتنی جلدی ابھرا اور اتنی جلدی عام لوگ اس کی لپیٹ میں آئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا، آپ کو شہید کرنے پر، قتل کرنے پر تل گئے۔ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، یہ چند لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہیں گھراؤ کر کے ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ مصر سے پیغام آتا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اجازت دیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ شام سے دمشق کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آتا ہے، حکم دے میں اپنی فوج کو بھیجتا ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دیکھیں کہا کہ نہیں، میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں، اور میری وجہ سے کسی ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ ان کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے شہید کرتے ہیں پھر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، پھر ان کو قتل کر دینا، لیکن ابھی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کلمہ گو ہے، میں اپنی وجہ سے ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دروازے پر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھڑا کر دیا پہرے کے لیے، نگرانی کے لیے،
کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن وہ سبائی، وہ یہودی، وہ گروہ گھر کے پچھلی جانب سے آتا ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے۔ پھر یہ گروہ یہیں پر بس نہیں کر دیتا، پھر جب دیکھتا ہے کہ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہونے والا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آگے آگے بڑھے اور تیار کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ لیکن آخر کار مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ فتنہ یہیں پہ نہیں رکا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور مسلمانوں کا ایک گروہ یہ مطالبہ لے کر آیا کہ ان قاتلوں کو قتل کر دیا جائے، قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ سارے لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، ابھی کہ کس کو قتل کیا جائے، کس سے بدلہ لیا جائے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ فتنہ اس قدر تیز تھا، اس کا اتنا زور تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پھر آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جنگ جمل کی صورت میں ایک طرف سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرف مسلمان آپس میں جنگ اور مسلمانوں کی شہادتیں۔ پھر جب یہ جنگ بندی ہوئی اس کے بعد اگلا دور آتا ہے، پھر یہیں پر نہیں روکا، پھر یہ بڑھتے گئے یہاں تک کہ جنگ صفین اس کے بعد ہوئی ہے کہ جس میں ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مسلمان آمنے سامنے ہو گئے، پھر مسلمانوں کو شہید کروایا گیا، مسلمان شہید ہو گئے، لیکن یہ فتنہ پھر بھی اپنا زور پکڑتا گیا یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر دور آیا۔ یہاں پر جب ان کا دور آیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس 4 سالہ دور کو یاد کریں، جو دور ہم پہ گزرا ہے اتنا کٹن اور مشکل والا کہ جس میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تو وہ وقت قریب ہے کہ آپ کے بعد پھر یہی معاملہ ہوگا، پھر قبیلہ پرستی ہوگی، عصبیت ہوگی، لوگ پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے، نان مسلم زیادہ ہیں، پھر وہی معاملہ ہو جائے گا آپ خود کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا ایک نام ہے، ان کے کہنے پر یزید اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دیا، وہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد پھر جب تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر تاریخ کیا کہتی ہے، جو عام باتیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، سوشل میڈیا سے ملتی ہیں، یا وہ گروہ جو ان چند دنوں میں ابھرتا ہے، ان چند دنوں میں واویلا کرتا ہے، ان سے سننے کو ملتی ہیں، عام مسلمان انہی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اس کو اصل حقیقت کا علم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت ان دنوں میں رونا دھونا کرتے ہیں اصل میں یہی قاتل ہیں۔ سانحہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کے، باقی ماننے والوں کے یہی اصل میں قاتل ہیں۔ یزید کا معاملہ ایک طرف اور دوسری طرف دیکھا جائے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، وہ صحابی ہیں، یزید تابعی ہے، لیکن جب بیعت کا معاملہ آیا، خلیفہ مقرر ہو گئے، تو اس وقت پھر مکہ کے اندر اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
وہاں پر قاصد آتا ہے یزید کی طرف سے کہ جاؤ میں خلیفہ مقرر ہو چکا ہوں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جائے۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ جیسے بندے کی مخفی بیعت کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بیعت کو میں نے یعنی خلیفہ کو تسلیم کر لیا ہے، ایک رسمی بیعت جو مجمع عام میں ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اس کے لیے میں تیار ہوں، میں وہ بیعت کروں گا، لیکن اس کے لیے حکام کی طرف سے مجمع عام کیا جائے، جب لوگ بیعت کریں تو مجھے بلانا، میں بھی بیعت کروں۔ یعنی انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی خلافت کو نہیں مانتا، بلکہ یہ بات کہی۔ تیار ہو گئے، لیکن حکام کی طرف سے تاخیر ہو گئی۔ اسی وقت میں جب آپ نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو کوفیوں کو اس بات کا علم ہو گیا۔ کوفیوں نے کہا فوری آپ کو خط لکھنا شروع کر دی۔ وہ خط تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھتے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیجیے کہ آپ مکہ سے کوفہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کر لیں گے، اپنا امیر بنائیں۔ اتنے زیادہ خط لکھے کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب میں کسی سرحد پہ جا کے شہید ہو جاؤں، یا میں مکہ کے اندر رہوں، یا کوفہ کے اندر چلا جاؤں اور ان لوگوں کو سمجھاؤں اور ان لوگوں کو سمجھا کر ایک خلیفہ کی بیعت پہ آمادہ کر دوں۔ لیکن آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں کوفہ میں جا کر ان لوگوں کو اس بات پہ راضی کروں گا تاکہ وہ ایک خلیفہ کی بیعت کرے، یزید کی بیعت کرے، ایک خلیفہ کو مانے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے ہے جو خلیفہ کی بیعت سے نکلا، جس نے خلیفہ کی بیعت کو توڑا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک جھنڈا نصب کر دیں گے، جو اس کی پہچان ہوگی، جس سے پتہ چلے گا یہ خلیفہ کی بیعت سے نکلنے والا ہے۔ تو پھر جب کوفیوں نے آپ کو بلایا، آپ وہاں سے نکلے اور دوسری طرف یزید کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، تو انہوں نے فوری خط سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اس وقت بزرگ صحابی تھے۔ کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جائے، کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں؟ کوفیوں کی سازشیں، ان کے پراپیگنڈا آپ کو علم نہیں ہے؟ وہ آج حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میری اور آپ کی شان کی یہ بات خلاف نہ ہوتی، مخالف نہ ہوتی، تو میں اے حسین یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کو بازو سے پکڑ لیتا، آپ کو روک لیتا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی بات پر کہ مطمئن کیا جائے گا، اسی بات پہ آپ نے ان کو مطمئن کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو آج پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، کہ میری بیعت نہیں کی ہے، حالانکہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسمی بیعت جو مجمع عام میں کی جاتی ہے وہ نہیں کر سکے، لیکن ویسے یزید کی خلافت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو خلافت کے آپ کی خلافت کو انہوں نے مان لیا، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، لیکن چند روز تک آپ مجمع عام میں ان کی بیعت نہیں کر سکتے، یعنی بیعت نہیں کر سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ کربلا کے میدان میں
پھر انہی لوگوں نے سیدنا حسین اور آپ کے ماننے والوں کو شہید کر دیا۔ پھر یہاں تک بات کہ بعد میں پتہ چل جائے گا کہ خط لکھنے والے کون تھے۔ تاریخ نے یہ بات رقم کی، یہ بات لکھی کہ انہوں نے پھر اگر بدلہ لینا، انتقام لینا یا کوئی بغض اور عداوت اس قدر ہوتی تو وہ لاشوں کا مسئلہ کرتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، شہید کیا، اور جو ان کے خیمے تھے وہاں پہ جو ان کے خط موجود تھے، ایویڈنس تھے، ان کو انہوں نے جلا دیا، خیموں کو جلا دیا، تاکہ بعد میں خلیفہ کے پاس یہ بات نہ پہنچے کہ سیدنا حسین اور باقی لوگوں کو کوفہ میں بلانے والے کون کون تھے، کون مجرم تھے جنہوں نے دھوکے کے ساتھ بلایا اور راستے کے اندر ہی شہید کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اصل حقیقت یہ ہے کہ آج جو لوگ ان دنوں کے اندر واہ ویلا کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تاریخ کو اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اصل میں یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ نسل ہے کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والوں کو شہید کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں کروائی، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پراپیگنڈا کیا، آپ کو شہید کیا، یہ وہی لوگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج کا مسلمان ان کی شانہ بشانہ ان دنوں میں کھڑا ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر ان کے ساتھ مل جاتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہتے ہیں کہ کربلا میں جن کو شہید کیا وہ پیاسے تھے، تو یہ 9-10 کو کیا کرتے ہیں، سبیلے لگا لیتے۔ اگر اتنا ہی دکھ اور درد ہے تو سنت کے مطابق 9 اور 10 کا روزہ رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، بجائے کہ اس وقت سبیلے لگائی جائیں، رنگ برنگے کھانے بانٹے جائیں، لوگوں کو کھلائے جائیں۔ کیا یہ دکھ ہے یا خوشی ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو میرے محترم سامعین، ان دنوں کے اندر ایسے لوگوں کے معاون نہیں بننا۔ ان کے نزدیک تو 5 تن صرف مسلمان ہیں، باقی کوئی مسلمان ہی نہیں۔ 5 منٹ اور لگیں گے، باقی کوئی مسلمان ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ، یہ 5 مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی مسلمان نہیں۔ گالیاں نکالتے، سیدنا ابوبکر خلیفہ اول، سیدنا عمر نام لے دیں جل جائیں گے، گالیاں نکالیں گے۔ امہات المومنین قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ ہماری ماؤں کو سرعام گالیاں دیتے ہیں، ان کو نہیں بخشتے، کسی کو نہیں بخشتے، سب کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو پھر آج کا مسلمان ان کے برابر کھڑا ہوتا ہے، ان کا معاون بنتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایمانی لیول چیک کیا جائے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ ہمیں صحابہ سے، اپنی ماؤں سے اور ان لوگوں سے جو نبی کے ماننے والے تھے کتنی محبت ہے؟ کیا ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں، یا یہ جو ان کے دشمن ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں؟ تو کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی فلاں جگہ پر میں اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی جاہلیت کی کوئی رسم تو نہیں ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کر۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے نام کا اس جگہ بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نام کی اس جگہ بھی چیز نہیں تقسیم کی جاتی جہاں پر جاہلیت کی رسمیں چل رہی ہیں، اور یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ ان دنوں کے اندر انہی کے ساتھ شامل ہونا اور پھر کھانے پکا کے تقسیم کرنے اور کہنا کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔
یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ تعاون ہے۔ برائی کرنے والا، برائی کی مدد کرنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ادھر وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں، ہماری ماؤں کے دشمن ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اگر ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے، ان کی معاونت کریں گے، وہ کام کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے میرے محترم سامعین، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ صرف وہ دین نہیں لینا جو سوشل میڈیا سے یا ادھر ادھر سے ہمیں باتیں مل جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ ہر بندہ دیکھے کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں، میری کتنی کوشش ہے، ہر کوئی جانتا ہے میں کتنی کوشش کرتا ہوں، میں کتنا مخلص ہوں۔ جتنا میں مخلص ہوں گا اتنا ہی مجھے سیدھا راستہ ملے گا، سچی باتیں ملیں گی۔ اگر میں خود مخلص نہیں ہوں، خود میں ایک ذرے کے برابر، رتی برابر کوشش نہیں کرتا، پھر کہوں کہ مجھے سچا سچا اور سیدھا دین مل جائے، صحیح باتیں مل جائیں، تو یہ ناممکن چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین کرام، ان ایام کے اندر وہ کام کرے جس کا امام الانبیاء نے حکم دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے معاون نہ بنے، وہ کام نہ کرے جو صحابہ کے دشمن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده